مقدس کے لیے کھڑے رہیں گے، جب تک نہیں ہوتی۔ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 21 باب ہے اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں کچھ یوں لکھا ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگا کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کچھ کہے تو کہنا خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہوا کہ صہیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانہ۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیں گے۔ مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام۔ ہم عرصہ دراز سے جو ہے اس عید کو مناتے آ رہے ہیں۔ یہ عید جو ہے اسرائیلی منایا کرتے تھے اور آج بھی وہ مناتے ہیں۔ اسرائیلی یہ جو ہے عید انہوں نے کل منائی ہے۔ کب منائی ہے؟ کل منائی ہے، اور یہ عید 8 روز تک مناتے رہتے ہیں، 8 دن تک عید رہتی ہے۔ اسے عید خیام کہا جاتا ہے۔ کیا عید کہا جاتا ہے؟ عید خیام۔ یہ سبت کے روز منائی جاتی تھی، لیکن ہمارے مسیحیوں کا جو ہے وہ سبت جو ہے وہ اتوار گنا جاتا ہے، جبکہ کلام مقدس کے مطابق جو ہے سبت کا دن جو ہے وہ ہفتہ ہے، لیکن اتوار جو ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن ہے۔ لیکن مسیحیوں کا ایک سبت شروع ہونے والا ہے۔ ابھی جو ہے دلہن جو ہے وہ 6 دن کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے۔ ہاں، مسیحیت کا سبت جو ہے وہ 1000 سال بعد میں شروع ہونا ہے۔ ابھی 6 دن میں ہم رہتے ہیں اور سبت 7ویں دن کو کہا جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی 6 دن تک کام کیا اور 7ویں دن کیا کیا؟ آرام کیا۔ اب یسوع کے آرام کا دن جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آرام میں داخل ہو، وہ اپنی دلہن کو جو ہے آسمان پر لے کر جانے والا ہے۔ اس کے بعد باقیہ جو بیوقوف کنواریاں ہیں ان کو بھی بچانا چاہتا ہے۔ وہ باقیہ جو ہے 1,40,000 جو بنیامین کی علامت ہے اس کو لینے کے لیے آتا ہے، کیونکہ اسرائیلی جو ہے وہ یسوع پر ابھی ایمان نہیں لے کر آئے۔
ایک حصہ جو ہے وہ سخت کر دیا گیا ہے تاکہ غیر قوموں میں سے وہ اپنی دلہن کو لے سکے۔ تو اس نے غیر قوموں میں سے اپنی دلہن کو لیا ہے۔ اب اس کی دلہن یہ جانتی ہے کہ یہ عید خیام جو ہے ہم منائیں گے، سبت کے روز منائیں گے، 1000 سالہ بادشاہ میں منائیں گے، کیونکہ ابھی جو ہے یسوع مسیح آنے والا ہے، بادلوں پر آئے گا۔ کہاں پر آئے گا؟ بادلوں پر آنے والا ہے۔ ابھی جب وہ بادلوں پر آئے گا، جب وہ 1000 سالہ بادشاہ میں آئے گا تو منائے گی دلہن، کیونکہ اس وقت جب یسوع مسیح ہیکل میں داخل ہوا ہے تو لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے کپڑے اس کے راستے میں بچھائے ہیں، اور درختوں کی ڈالیاں لکھی ہے، اور کھجور کے درختوں کی ڈالیاں جو ہے اس کے راستے میں کیا کی ہیں؟ بچھائی گئی ہیں۔ اب دلہن جو ہے اصل جب یسوع مسیح بادشاہ 1000 سالہ بادشاہ میں داخل ہوگا تب یہ عید منانے والی ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مکاشفہ 7 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ آپ جو نکال لیتے ہیں جلدی سے پڑھ لیں، کیونکہ میرا آج گلا تھوڑا سا، رات کو ہم بھائی ولسن نے جو ہے مجھے جو ہے کلفی کھوا دی ہے، اور اس کے کھانے سے میرے کان میں بھی درد ہوا، تو بہت سارے کہہ رہے ہیں صاحب آج کسی بڑے خاموش ہو۔ میں کیا خاموش خاموش کر دیا گیا ہے۔ 7 باب کی 9 ورس کو پڑھیں۔ ہاں جی۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تحت اور بڑا کے آگے کھڑی ہے۔ آمین۔ کیا ہے؟ آگے بھی پڑھنا کیا لکھا ہے؟ جب 1,40,000 7 باب کو جب پڑھیں گے نا کہ 12 جو ہے ہر قبیلہ میں سے 12,000 پر مور ہو گئی ہے، ابھی کام ختم نہیں ہوا، ابھی کلام کا کام ختم نہیں ہوا، ابھی یسوع مسیح نے آنا ہے، اور ایلیا اور موسیٰ نے کیا کرنا ہے؟ منادی کرنی ہے۔ منادی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، منادی کا سلسلہ ابھی شروع ہونا ہے، اور ابھی تو دلہن میں منادی ہو رہی ہے، دلہن کٹھی کی جا رہی ہے، کیونکہ گیہوں اور بھوسا الگ کیا جا رہا ہے۔ اب کٹائی کا دور شروع ہو چکا ہے، اور میں رات کو بھی کہہ رہا تھا، بھائی آرا بیٹھے تھے، بھائی ولسن بیٹھا ہوا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دلہن کیا کرتی ہے؟ تیاری کا کام اس کا، دلہن جو ہے سب مل کر کام کرتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، دولہا کیا کرتا ہے؟ دولہا نے اپنے باپ کی تابعداری میں رہ کر اس کی فرمانبرداری کی، اب اس کی تابعداری، اس کی فرمانبرداری اس کی دلہن نے کرنی ہے، اور دلہن وہ ہے جو کام کر رہی ہے، پرچار کر رہی ہے۔ دلہن کا ایک ہی حصہ کلیسیا، ہم سمجھتے ہیں تنظیموں اور کلیسیا میں فرق کیا ہے کہ بس ان کے خادم منادی کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ کلیسیا ہے، لیکن آپ کلیسیا نہیں ہے، آپ دلہن ہے، اور دلہن کیا کرتی ہے؟ کام کرتی ہے اپنے دولہے کا۔ اور یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں، میں بھی ہوں، بھائی ولسن ہے، جتنے بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بیٹی بیٹیاں بیٹھے ہیں، آپ یسوع کی کیا ہے؟ دلہن۔ تو دلہن کا کیا کام ہے؟ پرچار کرنا، کام کرنا، ہنڈیا پکانا، صفائی کرنا، دلہن کا یہی کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خدا نے مجھے خادم مقرر کر دیا، میرا ہی کام ہے، میں دلہن ہوگی تو دلہن نہیں ہے۔ دلہن کا کام سمجھے، دلہن نے کیا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تانوں خادم ہی بناواں گے، پادری بناواں گے، پادری کا لیبل لگے گا، مبشر کا لیبل لگے گا، تو پھر اس کی خدمت کرنی ہے۔ کلیسیا تنظیموں میں اور دلہن کی کلیسیا میں فرق یہ ہے کہ آپ سب خادم ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ سب خادم ہیں، آپ سب خدا کی دلہن ہیں۔ کہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو دلہن سبھی مل کر کام کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک اعضاء کام کرتا ہو، ہاتھ ہی کام کرتا رہے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ تمام اعضاء ہم خدا کا بدن ہے، تو خدا کی جو دلہن ہے، جو اس کا بدن ہے، ساری کی ساری کام کرے گی تب دلہن ہے۔ اگر آپ کام نہیں کر رہی تو میں رات کو بھی یہ بھی بتا رہا تھا، یہوہ وٹنس والے کیا کرتے ہیں، جو بھی ان کی کلیسیا کا ممبر بن جاتا ہے،
وہ دو دو کر کے نکلتے ہیں، گھر گھر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو نہیں یہ کہتے کہ مجھے تو خدا نے چنا ہی نہیں ہے، مجھے تو پادری نہیں بنایا، میرا کام تے نہیں ہے، ہاں مجھے تو خدا نے کھڑا ہی نہیں کیتا، مجھے خدا بلائے گا تو پھر مخصوص ہوگا۔ یہ نہیں ہے، آپ مخصوص کیے جا چکے ہیں، اب دنیا سے الگ کیے جا چکے ہیں، ابھی کیا شک پڑا ہوا ہے؟ آپ کو خدا نے الگ کیا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں سے الگ کیا، مقدس کیا۔ مقدس کا مطلب ہے الگ ہو جانا، مقدس کا مطلب ہے کہ خدا کا جیسے ہو جانا، پاک ہو جانا۔ اور جب آپ پاک کیے جا چکے ہیں، آپ کو خدا کا روح مل چکا ہے، خدا کے پاکی مور لگ چکی ہے، مور لگ چکی ہے، تو اب لگ تھلگ ہے۔ آپ کا کام کیا ہے کہ کام کرے، اس کے کھیت میں کام کرے، کٹائی کرے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا فصل بہت ہے لیکن مزدور آپ مزدور بن چکے ہیں۔ خدا نے آپ کو چنا ہے کہ میرا کام کریں، اپنے بھائیوں کو بہنوں کو پرچار کریں، تو کام جاری ہے ابھی۔ لیکن جب یسوع مسیح کی دلہن آسمان پہ چلی جائے گی، تو جب 12,000 پر مہر ہو چکے گی، تو پھر ہمیں جو ہے پہلے دلہن کو سفید جامے دیے گئے، پھر بیوقوف کنواریوں کو، پھر 1,40,000 کو، پھر کیا کہا گیا؟ ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ 1,40,000 کی تو شماریت ہے، لیکن جب بیوقوف کنواریاں بھی مل چکی ہیں، عقل مند کنواریاں بھی مل چکی ہیں، اب انہیں کوئی گن نہیں سکتا، ان کا شمار نہیں ہے۔ لکھا ہے سفید جامے پہنے، کیا پہنے؟ اور کھجوروں کی ڈانیاں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تخت اور برات کے آگے کھڑی ہیں۔ یہ 1000 سالہ بادشاہ کی علامت ہے۔ 1000 سالہ بادشاہ میں آپ یہ عید منانے والے ہوں گے، اپنے یسوع کے، اپنے بادشاہ کے استقبال کو نکلیں گی، سفید جامے پہنے ہوئے، کھجوروں کی ڈانیاں لیے ہوئے۔ ہونے والا ہے، ابھی نہیں ہے، ہونے والا ہے، دلہن کرنے والی ہے، بیوقوف کنواریاں کرنے والی ہیں۔ اور کیا کہتی ہیں؟ آگے پڑھیں۔ اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور بڑا کی طرف سے، اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین۔ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ آمین۔ کیا کہا؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہ خداوند کی تمجید کر رہی ہیں، خدا کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی حمد ہے، اس کی ہی تعریف ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ کیا پہ لکھا ہے؟ کسی اور کی حمد نہیں ہے۔ کس کی حمد ہے؟ صرف واحد خدا کی، بھرے کی حمد ہے، اس کی حمد کرنی چاہیے، اسی کے گیت گانے ہیں، ہم نے اس کی ستائش کرنی ہے، اسی کی شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ کلام ہمیں بتاتا ہے شکر گزاری کی کرنی ہے اسی کی۔ کس کی؟ اسی کی شکر گزاری ہے۔ آمین۔ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو۔ کس کی ہو؟ بزرگ بھی کھڑے ہیں، اس کے حضور جھک چکے ہیں، 4 جاندار بھی جھکے ہوئے ہیں، ساری عقلمند کنواریاں، بیوقوف کنواریاں، 1,40,000 اس کے آگے کیا ہیں؟ جھکے گئے ہیں، اس کی تمجید کر رہے ہیں۔ ان میں تمام نبی ہیں، تمام رسول ہیں، تمام مقدسین ہیں، اس کے آگے جھکیں گے۔ آمین۔ کیونکہ سجدے اور تمجید اور حمد کے لائق صرف خدا ہے۔ ہم نے گیت کس کے گانے ہیں؟ یسوع کے گیت گانے ہیں۔ ہم نے پرستش کس کی کرنی ہے؟ یسوع کی کرنی ہے۔ آمین۔ تو یہاں پر جو ہے عید منائیں گے، اور وہاں پر اسرائیل منا رہا ہے، لیکن نیا عہد نامہ جو ہے وہ 1000 سال بادشاہی میں منائے گا، کیونکہ یہ کلام مقدس جو ہے 1600 سالوں میں لکھا گیا۔ کتنے سالوں میں؟ اور اس میں اس کے بعد عید خیام کسی نے نہیں منائی، نیا عہد نامہ میں نہیں منائی، لیکن اسرائیل ابھی مناتے ہیں۔ لیکن نیا اسرائیل جب بنے گا، نیا اسرائیل جب کمپلیٹ ہوگا، جب نیا اسرائیل بحال ہوگا، تب وہ عید خیام منانے والے ہوں گے 1000 سالہ بادشاہی میں۔ آمین۔
یہ دلہن کا ہے۔ اور کیا ہے؟ تو یہاں پر ہمیں بہت زیادہ سبق ملتا ہے۔ کیا سبق ملتا ہے؟ کہ یسوع مسیح جو ہے 920 کے لگ بھگ پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ ان پیشن گوئیوں میں یہ بھی ایک پیشن گوئی تھی کہ صہیون کی بیٹی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تیرا بادشاہ کہاں پر آتا ہے؟ گدھے پر ہے، کیونکہ وہ حلیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ حلیم اور فروتن ہے۔ اور اس وقت جس دور میں یسوع مسیح آیا ہے، اس وقت بادشاہوں کی سواری جو تھی وہ گدھوں پر ہی ہوتی تھی، وہ گدھوں پر ہی سوار ہوتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے سول بادشاہ کے گدھے بھی جو ہے گم ہو جاتے ہیں، وہ بھی گدھوں پر سوار تھا۔ اسرائیل کا پہلا بادشاہ، اس پر بادشاہ گدھے پر سوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج جب میں کلام سنا رہا تھا، ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ داؤد بادشاہ کو باپ ابراہیم کا بیٹا جو ہے اس کو قربان کرنے کے لیے جب لے کر جایا جا رہا ہے تو کس پر سوار تھا؟ گدھے پر سوار ہے۔ اس کو قربان کرنے کے لیے کس پر لے کے جایا جا رہا ہے؟ گدھے پر۔ اس برے کو جو داؤد کا بیٹا دھات بن چکا ہے، اس کو بھی گدھے پر لے کے جایا جا رہا ہے، اور 3 دن اور 3 رات کا سفر طے کر رہا ہے، اور وہ پہاڑ پر جا رہا ہے۔ اس کا اکلوتا جو ہے باپ ابراہیم کا اکلوتا گدھے پر سوار ہو کر جا رہا ہے، اور ہمارے باپ کا اکلوتا جو ہے وہ قربان ہونے کے لیے کس پر جا رہا ہے؟ گدھے پر سوار ہو کر ہیکل میں لے کر آیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اسرائیلی کیا کرتے ہیں؟ اسرائیلی کیا کرتے ہیں کہ جب بھروں کو ذبح کرنا ہوتا تھا، وہ عید خیام کے روز ہی اپنے بھروں کو ہیکل میں لے آتے تھے تاکہ عید فصح پر ان کو قربان کر سکیں۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے، شاگرد بھی نہیں جانتے تھے کہ ہمارا بھرا جو ہمارا استاد ہے وہ بھرا بھی ہیکل میں آیا ہے قربان ہونے کے لیے، اور اس کے استقبال کے لیے نکلے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ جب وہ گدھے پر سوار ہے تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ گدھے پر سوار جو ہے یسوع مسیح جو ہے، آپ غور کریں کہ جب یسوع مسیح گدھے پر بیٹھ چکا ہے تو جب ڈالیاں بچھائی جا رہی ہیں، جب کپڑے بچھائے جا رہے ہیں، تو ان پر چل کون رہا ہے؟ کون چل رہا ہے؟ گدھا چل رہا ہے جی۔ کون چل رہا ہے؟ گدھا چل رہا ہے۔ عزت کس کی ہو رہی ہے؟ یسوع مسیح کی کر رہے ہیں، لیکن وہ اس عزت میں شامل ہو چکا گدھا بھی، اور گدھا چل رہا ہے اس پر۔ وہ گدھے پر تو یسوع سوار ہے، یسوع چل نہیں رہا، بلکہ گدھے کے راستے میں وہ بچھ رہی ہیں۔ اسی طرح جب یسوع آپ کی زندگی میں آ جائے گا، آپ کی بھی قدر بن جائے گی، اور لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ کیوں آپ کی نہیں ہو رہی ہوگی اس وقت؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں یسوع آ چکا ہے، اور جس کی زندگی میں یسوع آ جاتا ہے وہ بحال ہو جاتا ہے۔ جب وہ بحال ہو جاتا ہے تو سب قومیں تمہیں کیا کہیں گی؟ مبارک کہنے والی ہوں گی، آپ کی رسپیکٹ کرنے والی ہوں گی، آپ کی عزت کرنے والی ہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ اگر گدھے کی عزت ہو سکتی ہے جس پر یسوع بیٹھ چکا ہے، تو آپ اس کے خون خریدے ہیں۔ جب وہ یسوع آپ کی زندگی میں آ جائے گا تو آپ کا رتبہ بڑھ جائے گا، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کا مقام بڑھ جائے گا۔ مقام بڑھانے والا آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں آیا تو آپ کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ابھی تک در بدر ہیں، ابھی تک لوگ آپ کو مبارک نہیں کہتے، تو حقیقت طور پر آپ کی زندگی میں مسیحا نہیں آیا، آپ کی زندگی میں مسیح سوار نہیں ہوا، آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں ابھی یسوع نہیں آیا۔ جب یسوع آئے گا تو آپ کی کایا بدل جائے گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کے رتبے بدل جائیں گے، آپ کو خدا اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے گا۔ تو آج اگر آپ دیکھیں اس پر کہانی پر غور کریں تو گدھے کی کتنی عزت بڑھ چکی ہے۔ تو کیا آپ کی زندگی میں آئے گا آپ کی عزت نہیں بڑھے گی؟ آپ کی لوگ تعریف کریں گے تو پلوس کی طرح آپ بھی کہنے والے ہوں گے میری عزت اس لیے ہو رہی ہے، مسیح میری زندگی میں آ چکا ہے، اب میں نہیں رہا، اب میں نہیں رہا، اب مسیح میری زندگی میں ہے، مسیح آ چکا ہے، میں مر گیا، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو روح القدس رات سے ممور ہو چکے ہیں۔
हम ठहरे हुए हैं पानी का बपतिस्मा लेकर। हाँ, मैं तौबा कर ली, मैं पानी का बपतिस्मा ले लिया, अब मुझे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भाई मेरे बहनों मेरियो कि आपको रूल कुस ये तीसरा स्टेप है। जब ये तीसरा स्टेप आपकी ज़िंदगी में नहीं आता, आप रूल कुस से ममूर नहीं होते। आग रूल कुस राग का बपतिस्मा नहीं होता। आप मत समझे कि आप दुल्हन हैं। हम सिर्फ इल्म को लिए हुए हैं, भेदों के लिए हुए समझ बैठे हैं, हम दुल्हन बन चुकी हैं। भाई मेरे, जब तक आप रूल को उस राग से ममूर नहीं है तब तक आप दुल्हन नहीं है। अपने आप को धोखा ना दें। आप दुआओं में ठहरे, रोज़ों में ठहरे और उससे वो रूल को राग मांगे। जब रूल को राग आपकी ज़िंदगी में आएगी तब आप बदल जाएंगे। फिर देखना अपनी शख्सियत को, फिर अपने देखना किरदार को, अपने चाल चलन को, आपकी अपनी ज़ात को देखना कि आपकी ज़ात बदल चुकी है। फिर खुदा आपको कहने लगेगा, पहले आप कोई उम्मत नहीं, अब आप शाही कानों का फ़िरका हो। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, अब तुम शाही कानों का फ़िरका और मुक़द्दस कौम हो। क्योंकि मुक़द्दस करने वाला चाहता है, वो खटखटाता है, खोलो, मैं आपकी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ। आमीन। तो लिखा है इसलिए कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ कि सिहून की बेटी से कहो कि देख तेरा बाचा तेरे पास आता है, वो हलीम है। वो क्या है? हलीम है। वो हलीम बना और वो गधे पर सवार है। वो गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर सवार है। आज हम बड़े से बड़ी जो है गाड़ी लेने की ख्वाहिश करते हैं, बड़ा घर लेने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन आपका दूल्हा, मेरा दूल्हा जो है वो गधे पर सवार हुआ है, हलीम बन गया है। आमीन। आज हम बड़ी सवारियाँ चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये दुनिया की ख्वाहिशें हैं। हमारी ज़िंदगी में अभी तक दुनिया की ख्वाहिशें हैं। अपनी ज़िंदगी में से दुनिया की ख्वाहिशों को निकालें और हलीम और फ़रोतन और आजिज़ बन जाए तो खुदा आपको कबूल कर लेगा। पाँच गिरदों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में क्या किए हैं? बिछाए। अपने कपड़े भी बिछा दिए हैं और औरों ने दरख्तों के डालियाँ काट कर राह में फैलाई। राह में क्या कर दी है? फैला दी हैं, बिछा दी हैं। आज हम देखें, हम बुत परस्ती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो डालियाँ क्यों ले रहे हैं? वो डालियाँ उन्होंने क्यों ली हैं? रास्ते में बिछाने के लिए। ऐसे ही है ना, ये लिखा हुआ है रास्ते में बिछाने के लिए। आज वो डालियाँ हम मुक़द्दस करते हैं, पाक करते हैं, उसका क्रास बनाते हैं, फिर अपने घरों में लगाते हैं और वही क्रास जब सूख जाता है फिर कचरा दान में फेंक दिया जाता है। ये बुत परस्ती नहीं तो क्या है? ये बुत परस्ती नहीं है, ये बुत परस्ती है। डालियाँ लगाएं लेकिन उसको सजदा ना करें, उसकी पूजा ना करें, उसको मुक़द्दस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को मुक़द्दस करें। अपने आप को मुक़द्दस नहीं करते, अपनी ज़िंदगी से मैल को नहीं दूर करते, अपनी ज़िंदगी से बुरी आदत को दूर नहीं करते और डालियों के लिए मुक़द्दस कर रहे हैं। उनको मुक़द्दस करने से क्या होगा? जब आप अपने आप को मुक़द्दस नहीं कर रहे, अपने आप को मुक़द्दस करने की ज़रूरत है। जब आप अपने आप को मुक़द्दस कर लेंगे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब डालियों को मुक़द्दस कर ले जा रहे हैं, ये बुत परस्ती की तरफ हमें लेकर दिया जा रहा है। तो मैं कहता हूँ, रात को भी एक आदम से बात हो रही थी, कहा जा रहा था कैथलिक को बुरा भला कहते रहते हैं। किसको? कैथलिक को बुरा भला कहते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ उनको बुरा भला कहते रहते हैं, उनकी बनाई हुई ईदें मनाते हैं, उनकी दी हुई ईदें मनाते हैं। बुरा भी उनको कहते हैं, उनकी बनाई हुई चीज़ों को लेते हो। जिसको बुरा कहते हो उसकी चीज़ों को मनाते हो, तो क्या फ़ायदा? खबरदार मत पिए कि दे जाना है, बंदा भी जानता है। जितने भी कीदे हैं, जितनी भी रस्में हैं वो कैथलिक ने बनाई हैं और वो उस कैथलिक के तलीम में सारे झगड़े हुए हैं, सारे के सारे। जितने भी पेंटिकॉस्टल भी हैं, सिर्फ और सिर्फ ये हवा विटनेस है और मैसेज बिलीवर है।
جو ان کی بنائی ہوئی عقیدے اور رسمات پر نہیں چلا وہ نہیں مانتے۔ بقایا جتنی بھی تنظیمیں ہیں، میتھوڈسٹ، پریسبیٹیرین، چرچ آف پاکستان، پینتی کاسٹل، بڑے فرقے ہیں، اونلی جیسس، جتنے بھی ہیں ساری تنظیمیں جو ہے، مورمنس ہیں، یہ ساری کی ساری انہیں کی بنائی ہوئی کھاتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے کھاتے ہیں اور انہیں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بھائی جی اگر ان کے ہی دیا کھاتے ہو تو برا بھلا کیوں کہتے ہو پھر؟ ہاں تو مت، یہ جھوٹ ہے۔ آپ اگر ان کو نہیں مانتے پھر ان جیسے کام کیوں کرتے ہو؟ ہم نے ان جیسے کام بھی نہیں پھر کرنے، اگر ان میں سے نکلے ہیں تو اپنے آپ کو لگ جھلگ رکھنا ہے، ان جیسے کام بھی نہیں کرنے۔ ابھی اب میں کہتا ہوں میں اتنا دشمنی کی ہے، ایسی چیز بھی کھانی ہے، ایسا بنایا کپڑا بھی پہننا ہے تو انہوں برا بھلا بھی کہتے رہنا ہے۔ جن اور کو ماں میں کدے کھاندے پیندے انہوں ہی گالا کر دے، اور تو لبو بھی نہ گالا کو کر دے، اور گل بنی دیے چیڑی تھالی سے کھانا اور چیز کرنا ہے وہ مسالہ۔ تو بھائیوں میرے سمجھے تو کیا کیا ہے کہ وہ ڈالیاں لیے ہوئے کیا کرے اس کے راستے میں کھلا رہے ہیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے ہے جاتی ہے اور پیچھے پیچھے چلتی آتی ہے، پکارتی چلی آتی ہے، پکار کر کہتی ہے ابن دود کو ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ابن دود، کیونکہ اس کے بارے میں پیشن گئی تھی کہ دود کے تخت پر بیٹھے گا۔ کبھی یسوع مسیح دود کے تخت پر نہیں بیٹھا جی نہیں بیٹھا، بلکہ یہ اس کی تیسری آمد ہوگی جب وہ دود کے تخت پر بیٹھے گا 1000 سالہ بادشاہی کرنے کے لیے۔ آمین۔ ابن دود ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانہ۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ یہ نبی تھا، ان کا بچانے والا تھا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑ چکا تھا، وہ اس کو نہ جان سکے کہ یہ وہی ہے جو تخلیق کرنے والا ہے، وہ وہی ہے جو میں سو ہوں۔ میں جب موسیٰ سے پوچھا گیا، موسیٰ نے کہا کہ میں جب فرعون کے پاس جاؤں گا تو کیا کہوں؟ اس نے کہا میں ہوں سو ہوں نے بھیجا ہے۔ وہ نہ سمجھ سکے کہ یہ وہی ہے میں ہوں سو ہوں ہے جو دنیا کو تخلیق کرنے والا ہے، اب بیٹا بن کر دنیا میں آ چکا ہے۔ تو اس نے کہا ہوشانہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے۔ اب جو ہے اس کے نام کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، ہیکلوں میں خدا نے ان کو نکال دیا۔ اب ہم نے غور و خوض کرنا ہے، آج کے دن غور و خوض یہ بھی کرنا ہے، اگر تک آپ کی زندگی میں مسیحا نہیں آیا تو یہ آپ کی عید نہیں ہے، آپ کے زندگی میں مسیح زندہ نہیں ہوا۔ مسیح ان کے لیے زندہ ہوا ہے جن کی زندگی میں مسیح زندہ ہو چکا ہے۔ جب ہماری زندگی میں مسیح آئے گا تو ہم مردہ حالت میں سے نکل کر نئی زندگی پانے والے ہوں گے۔ زندگی ان کی ہے جن کی زندگی میں مسیح آ چکا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا اب تو میں تمہارے ساتھ ہوں، بعد میں تمہارے اندر ہوں گا۔ اگر آپ کے اندر نہیں آیا ہوا تو اب لمحہ فکریہ ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، روزہ ریاضت کرنے کی ضرورت ہے، اور مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں۔ اسے کہیں اے خداوند میں اپنا بدن تیرے حضور پیش کرتا ہوں، تو مجھے مقدس کر، مجھے ڈانیاں مقدس کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تو میری زندگی کو مقدس کر دے گا۔ تو جہاں پر میں جاؤں گا، جہاں پر میرا تلوا ٹکے گا، وہ میں تجھے دے دوں گا، وہ میں مقدس کر دوں گا۔ تو خداوند آپ کے ذریعہ سے لوگوں کو مقدس کرنے والا ہے۔ اپنے سروں کو جھکائیں اور چند لمحہ کے لیے دعا کریں۔ یہ دعا ہم خدا کی خادمہ اسٹیلا کے ساتھ کرنے والے ہیں۔